رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے جہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے جہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفعيها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا،
صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وأن تصلي عليه. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی. زمین خدا کی. یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو ترا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو تقریر ہونی چاہیے تھی وہ ہو چکی. اب صرف میرے ذہن میں ایک سوال ہے. پہلے وہ میں سوال سامنے رکھوں، اس کے جواب میں ہم دونوں مل کے غور کریں. عام طور سے میں تمام جلسوں کا عنوان اس طرح سے دیکھتا ہوں، کہیں میلاد النبی کا جلسہ، کہیں سیرت النبی کا جلسہ. یہ الفاظ، یہ عنوان عام طور سے. یہاں پر جو عنوان رکھا سیرت مصطفیٰ. سبحان اللہ. سیرت النبی کا بھی لفظ رکھا جا سکتا تھا، سیرت رسول کا بھی لفظ رکھا جا سکتا تھا، مگر سیرت مصطفیٰ. اب بہت سارے مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا. تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ کون ہے جو چنا گیا اور کس نے چنا اور کس کے لیے چنا اور کب سے چنا کب تک کے لیے چنا. تو یہ مسئلہ تو، ورنہ پھر آپ ان عنوان رکھنے والوں سے پوچھنا پڑے گا نا. مگر پہلے مصطفیٰ کو سمجھنے سے پہلے سیرت سمجھے. سیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض لوگ جو سیرت النبی کا بھی عنوان قائم کرتے ہیں وہ بے سمجھے کرتے ہیں. سیرت کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی چلے یہ ہے اس کی سیرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس پر کوئی چلے یہ ہے اس کی سیرت. اور وہ سیرت اس کی پہچان بن جاتی ہے. اس کو دیکھا سمجھ لیا یہ کون ہے. تو چلنے والے بہت قسم کے ہیں نا.
جیسا چلنے والا ویسی اس کی سیرت. اب اگر ہم یہ کہیں سیرت انسان، پھر کہیں سیرت حیوان، پھر کہیں سیرت مومن، پھر کہیں سیرت ولی، پھر کہیں سیرت صدیق، سبحان اللہ. پھر کہیں سیرت فاروق، سیرت شہید، تو دوسرا لفظ بتا دے گا کہ اب اس پہ وہی مضامین آنے چاہیے جو صدیق کی صداقت ظاہر کرے، سبحان اللہ. جو فاروق کی عدالت کو روشن کرے، جو شہید کی شہادت کو بتائے. نام لیا جائے سیرت النبی اور بات کی جائے انسان کی. نام لیا جائے سیرت النبی اور بات کی جائے انسان کی. کیا مطلب؟ آپ نبی کی زندگی کے جو احوال تلاش کرنے چلے اور چلتے چلتے آپ کو یہی نظر آیا کہ نبی کھاتے تھے، نبی پیتے تھے، نبی سوتے تھے، نبی جاگتے تھے، نبی بازاروں میں ٹہلتے تھے، نبی ازدواجی تعلقات رکھتے تھے، یہی آپ کو نظر آیا. تو یہ نبی کی سیرت ہے یا انسان کی؟ یہ وہ چیزیں ہیں. دوسرے انسان بھی تو یہ کرتے ہیں نا، دوسرے انسان یہ کرتے ہیں، مگر آپ نے اس کو نبی کی سیرت کہہ کے پیش کیا. نبی کی سیرت کہہ کر کے پیش کیا اور نبی کا تعارف آپ ان چیزوں سے کرا رہے. نبی کی پہچان ان چیزوں سے جو اصل میں ہے انسان کی سیرت. یہ بات صحیح ہے دوستو، جو نبی ہے وہ انسان ہے، جو نبی ہے وہ مومن ہے، جو نبی ہے وہ ولی ہے، جو نبی ہے وہ شہید ہے، جو نبی ہے وہ صدیق ہے، جو نبی ہے اس کے یہ اوصاف تو ہے ہی ہیں. مگر اگر نیچے والے اوصاف سے آپ نے تعارف کرایا تو یہ دل کے کھوٹ کا پتہ چلتا ہے، یہ دل کے کھوٹ کا پتہ چلتا ہے. آپ جب دیکھیں کسی کی ڈگریاں دیکھیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں کون کون سی ڈگریاں، سبحان اللہ. کون کون سی ڈگریاں ہیں. کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے. اب پوسٹ گریجویٹ ہو یا گریجویٹ ہو، وہ نیچے کی منزلیں طے کر کے گیا کہ نہیں؟ اس کے پاس پرائمری کی بھی سند ہوگی، اس کے پاس ہمارے یہاں کے حساب سے مڈل کی بھی سند ہوگی، اس کے پاس میٹرک کی بھی سند ہوگی، پوسٹ گریجویٹ. اور پھر وہ ڈاکٹر ہو گیا تو اس کے پاس بی اے کی بھی سند ہوگی. مگر جب وہ آئے گا تو اس کا آپ تعارف کیا کرائیں گے؟ یہ مڈلچی ہے، یہ پرائمری پاس ہے، یہ مڈل پاس ہے، یہ میٹرک ہے. تو وہ بھی سوچے گا بات تو سچ کہہ رہا، نیت خراب ہے، بات تو سچ کہہ رہا ہے مگر نیت خراب ہے. جب میرے پاس اونچی اونچی پوسٹ رکھی ہوئی ہے تو یہ نیچے سے کیوں تعارف کرانا؟ جب میرے پاس اونچی اونچی پوسٹ رکھی ہوئی ہے تو نیچے پر تو یا تو اس سیرت کو تم سیرت النبی کہنا چھوڑو یا ایسی بات کرو جو نبی کی شان کے لائق ہو. سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ میں بات کو پھیلا کر کے آپ کے سامنے رکھوں. میں تیزی کے ساتھ اپنے سوال کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں. یہ تو نبی کی سیرت رہی جس میں نبوت کے جلوے جھلکے، نبوت کی شان نمایاں ہو. مگر یہ تو نبی کی سیرت کی بات نہیں کر رہے، یہ تو مصطفیٰ کی سیرت کی بات کر رہے ہیں. یہ کسی چنے ہوئے کا ذکر ہو رہا، کسی چنے ہوئے کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس کو چنا کس نے؟ اپنے خیال سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. جو کچھ کہو دلیل کی روشنی میں کہو، احادیث کے آئینے میں کہو تو بات صحیح ہوتی ہے. ہاں ایک ہے جسے چنا گیا. اچھا، اس میں بھی چننے والے نے کس میں سے چنا؟ جو پہلے ہی سے چنے ہوئے تھے. چنے ہوئے لوگوں میں چننا. تلک الرسل، یہ رسولوں کی مقدس جماعت. معلوم یہ ہے
کس میں عالموں کا ذکر نہیں، قاریوں کا ذکر نہیں، انسانوں کے، رسولوں کا ذکر۔ اور ان رسولوں کی شان کیا ہے کہ ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، تو اب کس پر؟ یہ بات رسولوں کے بیچ کی نا کہ رسول پہ فضیلت، اور اس میں ایک ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے شرف ہم کلامی سے مشرف کیا، اور اس میں ایک ایسا ہے جس کو خدا نے درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا۔ کس پر؟ کس پر درجوں بلند کیا؟ انسانوں پر، آدمیوں پر نہیں، دل کر رسو، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان پہ درجوں بلند کیا۔ جو پہلے ہی ساری کائنات سے درجوں بلند تھے ان پر درجوں بلند، ان پر درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے جس کو درجوں بلند کیا۔ حضرت کلیم کی ایک صفت خاص کی طرف اشارہ کیا، ذہن تو ادھر موڑ دیا کہ کلام کرنے والا کون، مگر بلند ہونے والا، بلند ہونے والا یہ کون ہے جس کو خدا نے درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا۔ نام کو مبہم کیوں رکھا گیا؟ مگر آپ دیکھیں جناب، اتنا ابہام ہونے کے باوجود ذہن ایک ہی ذات کی طرف جا رہی، اتنا ابہام ہونے کے باوجود جب یہ کہا کہ بعض کو درجوں بلند کیا تو ایک ذات کے سوا دوسری طرف ذہن جا ہی نہیں رہا۔ دوستو یہ بھی بڑی بلندی کی بات ہے کہ نام نہ لو ذہن ادھر ہی چلا جائے، صفت نہ بیان کرو ذہن ادھر ہی چلا جائے، ادھر ہی چلا جائے۔ یہ بھی بہت بڑی بلندی کی بات ہے کہ تصریح کی ضرورت نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، صفت خاصہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلندی کا ذکر آئے گا تو ذہن ادھر ہی جائے گا، رفعت کا ذکر آئے گا تو ذہن ادھر ہی جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے وہ رسولوں پہ درجوں بلند۔ اچھا اس میں ایک بات اور بتا دوں ضمنی طور پر، یہ اس طرح کے الفاظ بہت استعمال کیے جاتے ہیں ملے جلے، مثال کے فضیلت ہے، عظمت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، یہ سب الفاظ ایک ملے جلے ہیں، مگر تھوڑا سا فرق میں بتا دوں۔ فضیلت جو ہے وہ علم و عمل سے حاصل ہوتی ہے، عظمت جو ہے وہ نسبت سے حاصل ہوتی ہے، کرامت جو ہے وہ حکم الہی سے حاصل ہوتی ہے، شرافت جو ہے وہ نسب سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جہاں فضیلت کی بات آئی تو رسولوں کا ذکر ہوا، جب جہاں فضیلت کی بات ہوئی تو رسولوں کا ذکر ہوا۔ پتہ یہ چلے کہ ایک دوسرے کا علم ایک دوسرے پر کم و بیش ہو سکتا ہے، وہاں فضیلت کی بات آئی، اس لیے کہ عظمت تو سبھی کو حاصل ہے، عظمت تو سبھی کو حاصل ہے، تو فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، مگر نبی کے لیے نہ تو فضیلت کا لفظ لیا کہ یہ بعض فضیلت والا ہے یا شرافت والا ہے یا کرامت والا ہے یا عظمت والا ہے۔ اگر کسی ایک کا ذکر ہوتا تو دوسرے کی طرف ذہن مشکوک ہوتا کہ پتہ نہیں عظمت تو حاصل ہے، فضیلت بھی ہے کہ نہیں، کرامت تو حاصل ہے، شرافت ہے کہ نہیں، شرافت حاصل ہے، کرامت ہے تو نہیں، اس لیے رفعت کا لفظ استعمال کیا۔ رفعت سب کو جامع، رفعت سب کو جامع، جو بلند ہوگا وہ شریف بھی ہوگا، فضیلت والا بھی ہوگا، کرامت والا بھی ہوگا، عظمت والا بھی ہوگا۔ اب آپ یہاں پر سمجھتے جائیں تو اب ان رسولوں میں چنا، مگر چننے والے نے چننے کا کام بہت پہلے ہی سے شروع فرما دیا، چننے کا پہلے انتخابی نظر پہلے ہی سے ڈال دی۔ ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے قبیلے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا۔ واصطفى قریشا من کنانہ،
قبیلے کنانہ میں سے قریش کے خاندان کو چن لیا. وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اور قریش خاندان سے ہاشمی گھرانے کو چن لیا. وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي ہاشم. اور مجھے ہاشمی گھرانے میں سے چن لیا. خالق کائنات نے چنا. کس نے چنا؟ علیم و خبیر نے چنا، سمیع و بصیر نے چنا، جس کی علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا تمہارا چننا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ چن لو تو 5 سال تک پچھتاؤ. غلط سن لیا، غلط سن لیا، غلط سن لیا. یہ ہمارا تمہارا چننا نہیں ہے، پچھتاتے ہیں. ہمارے تمہارے چننے کا تو حال عجیب ہے. ایک شخص اپنے حلقہ انتخاب میں پہنچے الیکشن کے زمانے میں، تو دیکھا وہاں کچھ گندگی بہت نظر آئی، تو ازراہ ہمدردی بول پڑے، کیوں جی یہاں بھنگی نہیں آتا؟ ہمارے ہم میسر بھنگی کہتے ہیں. تو کیا یہاں بھنگی نہیں آتا؟ تو ایک جوان نے جواب دیا، جی حضرت آتا ہے مگر 5 سال کے بعد آتا ہے. وہ ہمارا چنا ہوا ہے نا. اور آگے چلے، آگے چل کر کے کسی بوڑھی عورت سے پوچھا، ماتا جی اوٹ ہمیں کو دینا. کا بیٹا میرا اوٹ منحوس ہوتا ہے، تجھی جیسا ایک کڑیل جوان 5 سال پہلے میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے اوٹ دیا، پتہ نہیں اسے زمین نکل گئی، وہ آسمان پہ چلا گیا، آج تک دکھے ہی نہیں. تو بھی غائب ہو جائے گا. میرا اوٹ منحوس ہے. ہمارا تمہارا چننا اور ہے دوستو، مگر خدا کا چننا، اپنی بنائی ہوئی کائنات میں سے چننا. تو اب جب خدا نے چن لیا تو اولاد اسماعیل میں قبیلے کنانہ کا جواب نہیں. جب خدا نے چن لیا تو قبیلے کنانہ میں قریش کے خاندان کا جواب نہیں. اور جب خدا نے چن لیا تو خاندان قریش میں ہاشمی گھرانے کا جواب نہیں. اور جب خدا نے چن لیا تو ہاشمی گھرانے میں محمد مصطفیٰ کا جواب نہیں. سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں اور چنے ہوئوں میں سے چنا گیا. اور اس کے بعد جب خدا سے تم یہ پوچھو گے یہ کس کے لیے چنا، کس کے لیے چنا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے بندو ہم نے یہ تیرے لیے چنا ہے. نہیں، ان کو ہم نے اپنے لیے چنا ہے. پوچھا یہ دنیا کس لیے چنی ہے، دنیا کو کس لیے پیدا کیا؟ کہا دنیا ان کے لیے ہے، یہ میرے لیے. لقد خلقت الدنيا واهلها لأعرفهم منزلتك وكرامتك عندي. اے محبوب، ہم نے دنیا کو، اہل دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تیری معرفت کرا دوں، تیری عظمتوں کی پہچان کرا دوں. تو پہچان اس لیے کہ اگر تجھے نہیں پہچانے گا تو مجھے کیا پہچانے گا. میں نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے تجھے کیا. اور اے محبوب ہم نے تجھے ایسا چن لیا، اور چن کے جب دنیا والوں کو بھیجا تو میں نے بے شمار حجابات کے ساتھ بھیجا. تم کو اپنے لیے چنا ہے نا. جب اپنے لیے چنا ہے تو جو چیز میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا. جو چیز میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنے لیے چنا ہے، میں نے اپنے لیے چنا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کو خدا ہی دیکھ رہا ہے؟ خدا ہی دیکھ رہا ہے، اور خدا ہی اور کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا. ہاں ایک چیز تھی، خدا کو ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسا جمال تھا، ایک ایسا حسن تھا. اس حسن کو خدا یہ چاہتا میرا حبیب ہے تو اس کے صحیح جمال کو میرے سوا کوئی نہ دیکھ سکے. میرا حبیب ہے
اس کے صحیح جمال کو میرے سوا کوئی نہ دے سکے، یہ بھی بڑا احسان ہے کہ جمال پہ پردہ ڈال کے بھیجا، ورنہ ہم کیا تاولا تھے، ہم کیا تاولا سکتے تھے۔ مگر اس کے بعد خدا کو یہ بھی منظور ہوا کہ وہ صحیح جمال جو ہے وہ میرا حبیب تو دیکھ لے، جو میں دیکھتا ہوں وہ میرا حبیب دیکھ لے۔ دوستو، معراج کی سفر کے فوائد کیا کیا ہیں علماء بتاتے رہیں گے، اور اس کی تفصیل میں اگر میں گیا تو وقت بہت لگ جائے گا، مگر میں نے سمجھا ہے کہ معراج کے سفر کا ایک راز یہ بھی تھا، کہ حبیب کو بلایا جا رہا ہے، حبیب آؤ اپنے کو خود دیکھو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا درجہ کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بات صرف زور خطابت کی نہیں ہے، دوستوں کچھ دکھانے کے لیے بلایا، اور دکھانے والے نے جو وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رسول نے اپنی آنکھوں سے رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی، رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی۔ آپ کہو اب مجھے فیصلہ دو کہ رب کی سب سے بڑی نشانی ہے کیا؟ رب کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اگر تم کہو گے رب کی سب سے بڑی نشانی عرش ہے تو وہاں تو رسول کا قدم پہنچا، رب سب سے بڑی نشانی پامال نہیں ہو سکتی، وہاں رسول کا قدم پہنچا۔ جنت میں رسول کے ماننے والے تلاش کرو کائنات میں، رب کی سب سے بڑی نشانی وہ کون تھی جو وہاں تھی، جو معراج کے رات میں تھی، وہاں کچھ نہیں تھا تو میں نشانی کسے بتاؤ؟ اللہ مقام، اللہ مقام، وہاں کوئی نہیں تھا، وہاں کبریا تھا، مصطفیٰ تھا، کبریا تھا، مصطفیٰ تھا، وہاں ذات تھی، یہاں رب کی نشانی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ایسا چنا بلا کے دکھا دیا، آؤ تم اپنے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ آیت کبریٰ، ذات مصطفیٰ آیت کبریٰ ہے، مگر یہ آیت کبریٰ اپنی حقیقت وہاں بے حجاب کرتی ہے جہاں سے جبریل کے پر جلتے ہیں، جہاں سے میکائیل کی رسائی نہیں ہے، فرشتوں میں بھی طاقت نہیں ہے کہ نور مصطفیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے۔ اسی لیے میں اس شعر کا یہی مطلب پسند کرتا ہوں، اس شعر کا، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر میں اوپر چلا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، تجلی کے فروغ سے۔ ویسے مکتب میں تو اور بھی معنی سکھائے جاتے ہیں، مگر مجھے جو پسند ہے وہ بتاتا ہوں کہ حضرت جبریل کہنا چاہتے ہیں، اے محبوب، جب آپ عالم بشریت سے گزر رہے تھے، لباس بشری آپ پر تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اور جب آپ عالم ملکوت سے گزر رہے تھے، ملکوتی حجاب میں تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، مگر اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے۔ اگر اب میں آپ کے ساتھ چلا تو آپ کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے جائیں، رب تو آیت کبریٰ کہ جمال جہاں آرا کو دیکھنے کی طاقت نگاہ سیدنا جبرائیل کے اندر بھی نہیں ہے۔ حقیقت محمدیہ اگر بے حجاب ہو جائے، آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں، تو چنا اپنے لیے چنا، اور یہ اتنا بڑا فضل ہے
کہ جس کو اپنے لیے چنا ہماری ہدایت کے لیے ہم میں بھیج دیا، یہ اس کا بڑا فضل، ورنہ اپنی چیز کون دیتا؟ جو چیز اپنی ہو وہ کسی کو کون دیتا ہے؟ یہ اس کی منت قدیمہ تو دیکھو کہ ہمارا بھٹکنا اسے پسند نہیں آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ترضی بان تصلی علیہ۔ رسولوں میں چن لیا، یہ نہیں کہا کہ مولویوں میں چن لیا، عالموں میں چن لیا، قاریوں میں چن لیا، رسولوں میں چن لیا، سمجھا؟ اور درجہ بلند، درجہ بلند۔ یہاں پر جب ہم پہنچے درجہ بلند کا لطف اٹھانے کے لیے، سب سے پہلی ذات حضرت آدم کی سامنے آئی، سب سے پہلی ذات حضرت آدم۔ اور حضرت آدم کی یہ شان ابھی آپ سن چکے، ملائکہ کو حکم سجدہ کرو، اور تحقیق یہی ہے کہ سارے ملائکہ جھکے، اس میں حضرت جبریل بھی ہے، حضرت میکائیل بھی ہے۔ بہت ہی شارٹ انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب جھک گئے، کس کے آگے؟ حضرت آدم کے آگے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اب تک کوئی ایسا ہمت والا پیدا ہوا جو اپنے کو کہے حضرت جبریل کی طرح؟ ابھی تک تو نہیں بولا، نہیں بولا۔ فرشتوں میں کسی بھی فرشتے کی طرح اپنے کو بتایا؟ نہیں بولا، کسی طرح سے نہیں۔ کوئی تعویل توجیہ کر کے اپنی طرح بنا لے، ارے یہی کہہ دے وہ بھی مخلوق میں بھی مخلوق، دور کی کوڑی لے آئے، ہمت کسی کی نہیں۔ اور یہ فرشتے حضرت آدم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو جب تو جھکنے والوں کی طرح نہیں بن سکا، جب تو جھکنے والوں کی طرح نہیں بن سکا تو اس کی طرح کیسے بنے گا جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اس کی طرح کیسے بنے گا؟ اور جب اس کی طرح نہیں بن سکا تو جو ان پہ درجہ بلند، جو ان پہ درجہ بلند۔ ارے دوستو، جھکانے والے نے، میں نے یہ سوچا عالم خیال میں کہ اے خدا، فرشتوں کا سر تو نے حضرت آدم کے آگے جھکا دیا، محبوب کے لیے کیا رکھا؟ سر جھکا دیا، محبوب کے لیے کیا رکھا؟ حبیب کو جو تیرا اپنے لیے جسے چنا تھا اس کے لیے کیا رکھا؟ فرشتوں کا مقدس سر تو ادھر جھک گیا، حضرت آدم کے آگے جھک گیا۔ جواب ملے گا نادان تو نہیں جانتا، اتنا سمجھا؟ فرشتوں کا سر جھکا، ایک بار جھکا پھر نہیں جھکا۔ اسجدوا امر ہے جو تکرار کی مختصی نہیں، حکم دیا اسجدوا، تو سر جھکایا تو ایک بار جھکایا پھر نہیں جھکا۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے محبوب کو کچھ نہیں دیا، ان کو اگر میں نے مسجود ملائک بنایا تو محبوب کو محبوب خلائق بنایا۔ آدم کے آگے سر جھکایا، محبوب کے آگے دل جھکا دیا، محبوب کے آگے دل جھکا دیا، سر ایک ہی بار جھکا تھا، دل کو ہمیشہ جھکا رہنا ہے۔ دل اگر کبھی وہاں تو سر جب جھکا تو اجازت مل گئی اب اٹھا لو، اور یہاں دل جھک گیا اجازت نہیں اٹھاؤ، اجازت نہیں اٹھاؤ۔ ذرا سا خیال کرے، ایسا جھکا دیا۔ اور واقعی دنیا نے اپنا محبوب اگر نہ بنایا ہوتا تو اونٹ سجدہ کیوں کرتا؟ نبی کا سجدہ کس نے کہا کیا؟ اونٹ نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہ بھی اونٹ تھا پاگل، قریب جانے سے لوگ ڈرتے تھے۔ نبی کو خبر ہوئی چلے، لوگوں نے کہا حضور پاگل ہے، مگر سرکار نہیں رکے چلے،
رفتار بتا رہی ہے کہ پاگلوں کو میں نہیں درست کروں گا تو کرے گا کون؟ رفتار بتا رہی ہے۔ اور پھر چلے جب سرکار چلے تو وہ پاگل اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور سجدہ کیا۔ اتنا ہوشیار کیا سمجھے؟ جانور وہ بھی پاگل اور رسول کی بارگاہ میں ہوشیار، رسول کی بارگاہ میں ہوشیار، اور یہ لوگ وہ بھی ہوشیار اور رسول کی بارگاہ میں آئے تو پاگل ہو جائے۔ ذرا صاحب خیال کریں، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کے دل کے اندر بھی ایک حرکت پیدا ہوئی اور صحابیوں کی زبان سے نکلا، نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کا سجدہ کریں۔ یاد رکھو، جو سجدے کی بات ہے جو اونٹ نے کی تھی، جو انہوں نے چاہی، وہ سجدہ تعظیمی ہی ہے۔ نہ اونٹ کسی کو اپنا معبود بنا سکتا ہے، نہ کوئی اور اپنے کسی کو معبود بنا سکتا ہے، تو سجدہ عبادت کا سوال نہیں، سجدہ تعظیمی ہی کی بات تھی۔ تو اب ایک اشتیاق پیدا ہوا، مگر نبی نے سروں کو روک دیا کہ اگر غیر خدا کا سجدہ، خدا کے سوا کسی کا سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں۔ تو نبی نے ہمارے سر کو روک لیا، ہم مکلف تھے، ہم شریعت کے پابند تھے، ہم پر پابندی لگ گئی۔ اونٹ غیر مکلف تھا، اس نے اپنی تمنا نکال لی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور دوسرے پہلو پر آپ چاہیے، حضرت آدم کا سجدہ تو ہوا، کیوں ہوا؟ اب یہ دوسرے پہلو پہ آپ جائیں، حضرت امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل نور محمد، سبحان اللہ، یعنی فرشتوں کو جو حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ نور محمد ان کے پیشانی میں جلوہ کرتا ہے، نور محمد ان کی پیشانی میں تھا۔ امام قسطلانی نے بھی اس کو دوسرے انداز سے کہا، ہوا صلی اللہ علیہ وسلم هو المقصود من خلق آدم من ثم لم يكن سجود الملائکہ الا لنور محمد، یعنی تخلیق آدم سے مقصود نور مصطفیٰ ہی کا ظہور تھا، لہذا جو سجدہ ملائکہ تھا وہ اسی نور کے لیے تھا۔ کیا سمجھے؟ تعظیم نور کی، رخ اس نور کے مکان کی طرف۔ حضرت آدم کا پیکر وہ نور مصطفیٰ کا گھر تھا، وہ بیت النور تھا، رخ گھر کی طرف، سجدہ گھر والے کا، رخ گھر کی طرف، سجدہ گھر والے کا۔ ارے کیا تم نہیں کرتے؟ رخ کعبہ کی طرف، سجدہ کعبے والے کا، رخ کعبے کی طرف، سجدہ کعبے والے کا۔ تو رخ بیت النور اور سجدہ اس نور کے لیے، ذرا صاحب خیال کر۔ اور میں سنو، عارفین تو کچھ اور آگے بڑھ کے بولتے، عارفین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف، جہت سجدہ ہم کعبے کو بناتے ہیں تو کعبہ ہمارا جہت سجدہ نہیں ہوتا۔ اصل میں قصہ ایسا ہے نا کہ ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے۔ ہمارے جسم کا قبلہ کعبہ اور ہمارے روح کا قبلہ، جسم کا قبلہ تو کعبہ ہے، جسمانی عبادت میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری، اور روح کا قبلہ یہ حقیقت محمدیہ، اور حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، کعبے کے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عارفین جب رخ کرتے ہیں تو وہ کعبے میں جو حقیقت محمدیہ ہے
کیا بات، جو حقیقت محمدیہ ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں. روح ادھر متوجہ ہے، جسم کعبے کی طرف متوجہ ہے، اور عبادت خدا کی ہو رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا سا سوچو. اور پھر اس سوال کا ایک تیسرا جواب کہ ایک شرافت حضرت آدم کو حاصل ہوئی. ان کی کرامت و شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. فرشتوں سے کہا، مگر دیکھو نبی کریم کی شرافت و کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سارے ایمان والوں سے کہا، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب سے کہ نبی پہ درود بھیجو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی اور اس کے سارے فرشتے، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے. تو ایمان والو تم بھی بھیجو. اب آپ خیال کریں کہ وہاں مشرف کیا گیا حضرت آدم کو ملائکہ کے سجدوں سے، اور یہاں مشرف کیا جا رہا حبیب کو ساری کائنات کے درود، اپنے درود اور اس کائنات کے درود سے. وہاں سجدہ ذالک وقع وانقطع، وہ سجدہ ہوا بھی ختم بھی ہو گیا. وہ تشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ مستمر ابدا. اور درود والی جو شرافت ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. درود والی شرافت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. سجدہ ایک بار ہوا معاملہ ختم. اور دوسری بات ہے سجدہ تو صرف فرشتوں نے کیا، درود خدا بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، مومنین بھی بھیج رہے ہیں. دوستو اس مقام پر ایک بات میرے خیال میں تقریب فہم کی نیت سے لوگ آسان انداز سے بیان کر کے گزر جاتے ہیں. بہت آسان سمجھانا آسان ہے کہ خدا کا درود اور ہے، ملائکہ کا درود اور ہے، مومنین کا درود اور. سمجھا؟ خدا کا درود کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا. اور ملائکہ کا درود کیا ہے؟ استغفار. اور مومنین کا درود کیا ہے؟ طلب رحمت. تو مطلب یہ جو خدا کر رہا ہے وہ اور ہے، جو فرشتے کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور جو مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ بات سمجھ میں تو سب کی آسانی سے آ جاتی، مگر میں سوچنے لگا کہ جب سب اور ہے تو ایک ساتھ بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ تعویل کر رہے ہیں خدا کا درود یہ ہے اور مومنین کا درود یہ ہے، فرشتوں کا درود یہ ہے. تو خدا یہ بات تو ہر جگہ کر سکتا تھا نا. خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ ایمان والو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو. میں نماز پڑھتا ہوں فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو. اور پوچھے گا خدا کی نماز یہ ہے، فرشتوں کی نماز یہ ہے، بندوں کی نماز یہ ہے. خدا بھی نماز پڑھتا، کیا مطلب؟ نمازیوں کا رحمت نازل کرتا. یہ اس کی نماز ہے. فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اے ایمان والو میں بھی حج کرتا ہوں تو بھی حج کر. اور پھر تعویل کے میدان میں جاؤ خدا حج کر رہا، مطلب ہمیں حج کی توفیق دیتا، حاجیوں کو رحمت نازل کرتا، حاجیوں کو معاف کرتا. یہ اس کا حج ہے. ہم جا کے چکر لگا کے آتے ہیں، یہ ہمارا حج ہے. اے مومنو اے ایمان والو ہم بھی روزہ رکھتے تو بھی روزہ رکھ. کیا مطلب؟
خدا کا روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں پر اپنی رحمت کو نزول فرماتا ہے، روزے داروں پر اپنی جزائے خاص نازل فرماتا ہے. اور ہمارے روزے کا مطلب وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں. تو ایسی تعویل تو ہر جگہ چلتی. یہ درودی میں کیوں؟ یہ درودی میں کیوں؟ اسی لیے میرا یقین و ایذان یہ کہتا ہے کہ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. خدا جس طرح کا درود خود بھیجتا ہے اسی درود کا حکم دے رہا، اسی درود کا حکم دے رہا. اور ویسے ہی درود فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. اور ویسے ہی ایمان والو جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا بھیجو. میرے نبی کے پاس جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا بھیجو. اس کے بعد ایمان والوں نے سوچا کہ حکم بڑا کڑا ہے، امر بہت سخت ہے، یہ ہماری طاقت کے باہر ہے کہ ہم خدا جیسی رحمت نازل کریں یا خدا جیسی بات کریں. ہم خدا جیسا بھیجنا چاہتا ہے. نبی کی شان خدا کے سوا کون جانے؟ ان کی شان کے لائق درود کون ہے یہ وہی جانے. ان کے شان کے لائق درود کیا ہے وہ کوئی جانے. تو ہم خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اے خدا تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جیسا تو نے حکم دیا، جیسے مسائل سامنے آئے ہم نے پڑھ لیا. تو نے ہمیں روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا. تو نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے اس کے ارکان دیا. مگر اب یہ تو بڑا حکم دے رہا ہے بہت زبردست، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. ہم کیسے تیرے حبیب پر درود کا ہدیہ پیش کریں؟ ان کی شان ہمیں کیا پتا. تو اے اللہ، اللہم صلی، اے اللہ تو ہی بھیج دے، تو ہی بھیج دے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک. اے اللہ تو ہی بھیج دے. ورنہ بتاؤ جب کہا اقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، تو ہم نے یہ تو نہیں کہا اے اللہ تو قائم کر، نہیں کھانا. اور یہ صلو، تو اس کا جواب ہے صلی. خدا ہم سے کہتا صلو، خدا ہم سے کہتا صلو. تو درود ہم خدا سے کہتا صلی. اللہم صلی وسلم وبارک، وہ ہم سے کہتا ہم صلو وسلمو، اور ہم اس سے کہتے ہیں صلی وسلم، صلی وسلم. اے خدا یہ حکم بڑا سخت ہے، اس پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے، طاقت نہیں ہے. تو ہی جانتا ہے تیرے محبوب کی کیا طاقت ہے. اور وہاں حدیث درود و سلام کس شان کا پیش کرنا چاہیے. تو اے خدا تو ہی بھیج دے، تو ہی بھیج دے، تو ہی بھیج دے. اب آپ سوچیں گے پھر ہمارے پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ تو بھیج ہی رہا. جب یہی بات ہے تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہماری زبان سے درود کے نکلیں گے، جو الفاظ درود کے نکلیں گے، خدا قادر ہے جب چاہے جوہر کو عرض کر دے، عرض کو جوہر کر دے، لفظوں کا جامع پہنا دے، جو چاہے کر دے. تو ہمارے ان الفاظ کو، ان کلمات کو جب یہ اوپر چڑھیں گے یا فرشتے لے کر جائیں گے تو خدا انہی کلمات کو اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح کا درود بنا دے گا جو نبی کی شان کے لائق ہو، جو نبی کی شان کے لائق ہو، نبی کی شان کے لائق ہو. تو انہی کلمات کو، اسی جذبہ اخلاص کو وہ درود میں بدل دے گا، اور پھر اس کو ایک نور کے تشت میں رکھ کر فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ. ویسے دوستو حبیب تو خود بھی سنتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں مگر پیش بھی کیا جاتا. درود کا معاملہ ایسا ہے کہ خود سنتے بھی ہیں مگر پیش کیا جاتا. دیکھو خود سننا اور بات ہے، پیش کیا جانا اور بات ہے. اور درود پیش کرنے کا اتنا اہتمام ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. ہر انسان کے ساتھ ویسے تو تحقیق کیجئے تو 60 فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، مگر 5 کو تو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. 5 فرشتے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک سینے کے سامنے، ایک پشت پر، ایک پیشانی کے قریب. دائیں والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا برائی لکھتا ہے، سامنے والا نیکی کی ترغیب کرتا ہے، پیچھے والا مکروہات سے روکتا ہے. اور پیشانی والے کی ڈیوٹی کیا ہے؟
جب درود پڑھو بارگاہ رسالت پہنچا دے. جب درود پڑھو بارگاہ رسالت میں پہنچا دے. تو یہ پیشانی والا تو جو پہنچاتا ہی ہے، اور کچھ فرشتے گھومنے والے بھی چکر لگاتے ہیں. جو درود پڑھا لے کے پہنچ گئے، تو صبح والے شام کو پہنچے، شام والے صبح کو پہنچے. یہ سلسلہ اور ہفتے ہفتے کا جو عمل جاتا ہے اس میں بھی درود. اور فرشتہ کس طرح سے پیش کرتا، اے اللہ کے رسول فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا، فلاں کے بیٹے فلاں نے بھیجا. سرکار نے سنا، مگر اس پیش کرنے میں جو امت کا اعزاز ہے، اس پیش کرنے میں جو امت کا اعزاز ہے، سرکار نے تو اپنے مبارک کان سے سنا، مگر سرکار نے جو سنا، اب فرشتے اپنی مبارک زبان سے اس بندے کا نام لے رہے ہیں، اس بندے کا نام اپنی مبارک زبان سے اور مبارک بارگاہ میں لے رہے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا، درود بھیجا. تو مطلب یہ ہے، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر آن ہر سیکنڈ تمہارا نام رسول کی بارگاہ میں لیا جائے، درود پڑھتے رہو. اللہم صل علی سید مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جناب والا، اب یہاں پر بات اور آگے بڑھتی ہے. تو چن لیا، آپ یہ کہیں گے چنا رسول کو اور پہلا خلیفہ بنایا حضرت آدم کو. یہی تو ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جسے چنا تھا اسی کو تو پہلے بھیج دیا ہوتا. اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو میں علماء سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. خدا کا خلیفہ، یہ خلیفہ کے معنی کیا ہے، اور خلیفہ کی ضرورت کب ہے؟ خلیفہ خلف سے بنا ہے نا، خلف کے معنی پیچھے، بعد میں آنے والا، وہی تو خلیفہ ہوگا. اور جو خدا آگے پیچھے سے پاک ہو اور جس کے بعد کا کوئی تصور ہی نہ کیا جا سکے، اس کا خلیفہ کیسے؟ ارے بھائی، ہم کسی کو نائب کب بناتے ہیں؟ جب خود نہ رہیں. آپ کے مولانا جب کبھی چھٹی پہ جاتے ہیں اپنا نائب بنا دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھا دینا. ایسے ہی ہوتا نا، جب خود نہ رہیں تو بنائے نا. تو وہ کون سا وقت ہے جب خدا خود نہیں؟ تو خلیفہ کس کو؟ تو حضرت آدم خدا کے خلیفہ. حالانکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ ہم نے خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس میں کہا کہ خدا کا خلیفہ. یہ تو آپ نے اپنے کو سمجھایا نا. کیا بات ہے. خلیفہ اگر کہو یہ خدا کے خلیفہ، حالانکہ اس کے معنی دوسرے بھی، نیابت کا معنی لے سکتے ہیں، تعویل کی جا سکتی ہے. مگر سوال تو پہلے ہوا کہ جو آگے پیچھے سے پاک، جو ہمیشہ رہنے والا، اس کا خلیفہ کیا؟ تو یہ خدا کے خلیفہ کیسے؟ خلیفہ اسی کے ہو سکتے ہیں جو دھرتی پہ نہ ہو، جو یہاں ابھی نہ ہو، اس نے اپنے کام کو ابھی شروع نہ کیا ہو، اسی کے خلیفہ ہو سکتے ہیں. تو جب تم تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے اعتراف کرنا پڑے گا حضرت آدم یہ خدا کے خلیفہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے خلیفہ ہے. اللہم صل علی سید مولانا محمد کما محترم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابھی
صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ. کیونکہ نور مصطفیٰ وہی مقصود کائنات ہے، مگر وہ ابھی آیا نہیں ہے، اس کا کام ہونا چاہیے، اس کا کام ہونا چاہیے. تو حضرت آدم کو نور مصطفیٰ کا نائب و خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا. تو یہ خدا کے خلیفہ کے آگے نہیں جھکایا گیا تھا، مصطفیٰ کے خلیفہ کے آگے جھکایا گیا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب صلی علیہ. تو جب مصطفیٰ کے خلیفہ کے آگے نہ جھکنے والا مردود ہو گیا تو مصطفیٰ کے آگے نہ جھکے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب صلی علیہ. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک عارف کامل کے ایک عبارہ سنا دوں تاکہ آپ کو مزید تمانیت حاصل ہو جائے اور شیطان آپ کو وسوسہ نہ دے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا یہ قول ذہن میں رکھو. اول نائب کان له صلی اللہ علیہ وسلم آدم. حضرت شیخ اکبر کہتے ہیں کہ رسول کے سب سے پہلے نائب کا نام آدم ہے. یہ ان کے خلیفہ اور کار خلافت انجام دیا. حضرت آدم سے پہلے رسول کی نبوت تھی، حضرت عیسیٰ کے بعد رسول کی رسالت ظاہر ہوئی. اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں یہ سارے انبیاء انہی کی خلافت ادا کر رہے ہیں، انہی کی نیابت ادا کر رہے ہیں. تو چن لیا چننے والے نے، ہمیشہ کے لیے چن لیا. اب معلوم ہوا کہ اب سیرت مصطفیٰ پر کے عنوان پر وہی مضمون بیان کرنا صحیح ہوگا جو ان کی شان استفائی کو ظاہر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تیری شان